بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس پاکستان کے ایک اہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پروجیکٹ کے روٹ، انٹرچینج، اس موٹر وے کے فوائد اور اس پروجیکٹ پر آنے والے چیلنجز جس کی وجہ سے یہ موٹر وے بنانے کی متعدد کوششوں کے باوجود ناکامی حاصل ہوئی۔ پشاور سے کراچی موٹر وے سی پیک کے مشرقی روٹ جس کی کل لمبائی 1164 کلومیٹر ہے، جس میں سے 859 کلومیٹر تعمیر ہو چکی ہے، جبکہ حیدرآباد سے سکھر تک 306 کلومیٹر کا واحد آخری پورشن ہے، جس کے بننے سے کراچی سے پشاور تک کا موٹر وے کا جال مکمل ہو جائے گا۔ یہ موٹر وے 6 لین کی موٹر وے ہوگی اور اس پر 15 انٹرچینجز، 10 سروس اور 12 ریسٹ ایریاز بنائے جائیں گے، اور یہ موٹر وے 30 ماہ کے عرصے میں تعمیر ہونا تھی۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جولائی 2017 میں حیدرآباد سکھر موٹر وے کا کانٹریکٹ چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن انجینئرنگ کو بڈ جیتنے کے نتیجے میں 165 ارب روپے میں ایوارڈ کیا، جس پر بعد میں مختلف وجوہات کے بنا پر اس کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ 2020 میں اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دوبارہ ری ٹینڈر کیا گیا، جس پر انویسٹرز کی طرف سے کوئی زیادہ اچھا رسپانس نہ آنے پر 2021 میں اس پروجیکٹ کو تیسری بار دوبارہ ری ٹینڈر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ٹیکنو CMC ACC کنسورشیم نے اس پروجیکٹ پر 306 ارب روپے کی لاگت میں کانٹریکٹ ون کیا۔ یہ پروجیکٹ کیونکہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لایا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے زمینوں کی خریداری کر کے پرائیویٹ پارٹنر جو کہ ٹیکنو CMC ACC کنسورشیم کو دینا تھی۔ اس کنسورشیم میں CMC ایک اٹالین کنسٹرکشن کمپنی ہے، جبکہ ٹیکنو انجینئرنگ پاکستان کی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ ان دونوں نے مل کر اس پروجیکٹ پر 306 ارب روپے انویسٹ کرنا تھے، جس میں سے حکومت پاکستان کے خزانے میں سے صرف 9 ارب روپے ان دا فارم آف وائبلٹی گیپ فنڈ لگنا تھے، اور 25 سال کے کنسیشن پیریڈ میں اس موٹر وے سے ٹول کریکٹ کر کے اپنی انویسٹمنٹ پر ریونیو حاصل کرنا تھا، اور اس 25 سال کے عرصے میں 408 ارب روپے کی رقم ان دا فارم آف NHA شیئر اور ٹیکسز حکومت پاکستان کے خزانے میں بھی جمع ہونے تھے۔ اس پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ٹیکنو CMC ACC کنسورشیم اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے درمیان دسمبر 2022 میں سائن ہوا، اور 6 ماہ کا فائنینشیل کلوز پیریڈ سٹارٹ ہوا، جس میں کانٹریکٹر نے اپنی پوری انویسٹمنٹ جمع کرنی تھی اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے زمینوں کی خریداری کمپلیٹ کرنا تھی۔ اس دوران مارچ 2023 میں رجیم چینج کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیا گیا، جس کے بعد ہونے والی پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی سٹارٹ ہوئی، جس کی وجہ سے فورن انویسٹر CMC جو کہ اس پروجیکٹ میں 51% شیئر کا پارٹنر تھا، نے اس ملک میں اپنی انویسٹمنٹ لانے سے شدید تحفظات ہونے کی وجہ سے اس پروجیکٹ پر اس ملکی حالات میں آنے سے انکار کر دیا۔ دوسری وجہ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے اس پروجیکٹ میں آنے والی زمینوں کی خریداری کے لیے حکومت سندھ کو جاری کیے فنڈز پر ڈپٹی کمشنر مٹیاری اور ڈپٹی کمشنر نشور فیروز نے زبردست کرپشن کی، جس پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو NAB نے اس پروجیکٹ کے لینڈ ایکوزیشن پروسیس پر انکوائری سٹارٹ کی۔ اس سچویشن میں جہاں ایک فورن انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں لانے لگا تھا اور اس پروجیکٹ پر سرکاری افسران پہلے ہی سرکاری فنڈز پر کرپشن کر چکے ہوں، اور رجیم چینج کے بعد ہونے والی مہنگائی اور پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی میں کانٹریکٹر فائنینشیل کلوز اچیو کرنے میں ناکام رہا، دسمبر 2023 میں یہ پروجیکٹ ایک بار پھر کرپشن اور ملکی عدم استحکام کی نظر ہوتے ہوئے تیسری بار کینسل ہو گیا۔ اس کرپشن کیس اور اس پروجیکٹ پر لمحہ بلمحہ ہونے والی ڈیولپمنٹس پر آپ اس چینل پر مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 12 فروری 2024 کو سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف کمیونیکیشن میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے کمیٹی کو بتایا کہ ملک میں نئی حکومت کے قیام کے بعد اس پروجیکٹ کو دوبارہ ری ٹینڈر کیا جائے گا، اور اس پروجیکٹ پر آنے والی لاگت کو 307 ارب سے بڑھا کر 308 ارب روپے کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 2020 میں اس موٹر وے پر لاگت 165 ارب روپے تھی، جو کہ بڑھ کے 308 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ موٹر وے پاکستان اور اسپیشلی صوبہ سندھ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ موٹر وے
حیدرآباد سے سکھر کے موجودہ جی ٹی روڈ سے تقریباً 50 کلومیٹر اور 1 گھنٹے کا سفر کو کم کرے گی۔ جی ٹی روڈ کی خستہ حالت کی وجہ سے آئے روز حادثات سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں گی۔ یہ موٹر وے پاکستان کی اکنامیکل کنڈیشن کے لیے گیم چینجر کا رول ادا کرے گی۔ امید ہے آنے والی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو کامیابی سے لانچ کر سکے اور لوکل کانٹریکٹرز کو پروموٹ کرے تاکہ 25 سال کے پروجیکٹ سے ٹول کی صورت میں حاصل ہونے والا ریٹرن ملک میں ہی رہے اور ملک پاکستان کو صحیح طریقے سے اس پروجیکٹ کا فائدہ پہنچے۔ اگر یہ پروجیکٹ دوبارہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ری ٹینڈر کیا گیا تو اس بات کا شدید خدشہ ہے کہ ایک خطیر رقم گورنمنٹ آف پاکستان کو وائبلٹی گیپ فنڈ کے انڈر پے کرنا پڑے گا، جو کہ لاسٹ بیڈنگ پروسیس میں کانٹریکٹر نے صرف 9 ارب روپے حکومت پاکستان سے طلب کیے تھے۔ خدا نخواستہ اگر یہ وی جی ایف 9 ارب سے بڑھ کر 50 یا 100 ارب تک ہو جاتا ہے تو یہ ملک جو کہ آئی ایم ایف اور دیگر لونز پر چل رہا ہے وہ کیسے اس موٹر وے پر انویسٹ کرے گا؟ اور امید کرتے ہیں کہ جیسے کہ لاسٹ کانٹریکٹر ٹیکسز اور شیئر کی فارم میں حکومت پاکستان کو 25 سال کے عرصے میں 408 ارب روپے دے رہا تھا، اب کی بار بھی یہ رقم اس سے تجاوز کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس طرح کے پروجیکٹس کی ویڈیوز، اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس جاننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔